اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، میں ہوں فاروق اوان ایڈوکیٹ اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 24 دسمبر اور الیکشن کا جو پروسیس تھا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا، آج وہ مکمل ہوا۔ ناظرین، 2 دن کا اضافہ کیا گیا تھا پی ڈی ایم کی خواہش اور ضرورت پہ، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی جماعت کی طرف سے جو الیکشن کمیشن کو درخواست بھیجی گئی تھی، ریکویسٹ کی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پی ٹی آئی ہو تو کوئی درخواست منظور نہیں ہوتی، کوئی ریکویسٹ نہیں مانی جاتی، کوئی اپیل نہیں مانی جاتی، اور نواز شریف صاحب کی جماعت کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی طرف سے جو اڑتا ہوا پرندہ یا کوئی کبوتر کوئی خط لے کے آئے اور اس میں کوئی موہوم سا بھی میسج لکھا ہوا ہو تو وہ اس کو حکم کا درجہ مانا جاتا ہے اور پھر وہ مان لیا جاتا ہے۔ اسی لیے قوم کو پورا یقین تھا کہ جو نواز شریف کی جماعت اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے جب یہ کہا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت میں 2 دن کا اضافہ کیا جائے تو وہ اضافہ جتنا مانگا گیا تھا اتنا کر دیا گیا۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود نہ پنجاب کے الیکشن کروائے گئے صوبائی اسمبلی کے، اور نہ کے پی کے کی صوبائی اسمبلی کے الیکشن کروائے گئے۔ بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں کہ پورے ملک میں ہزاروں لوگوں نے پاکستان کی 4 صوبائی اسمبلیوں کے پی کے، سندھ، بلوچستان اور پنجاب، اور جو دارالحکومت کا اسلام آباد کیپٹل کا علاقہ ہے جس میں 3 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، ان کے لیے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ اور جو ابتدائی دن تھے اس میں بہت مشکل تھی، لوگ بہت مشکلات میں تھے، لوگ زخمی ہوئے۔ کل بھی یہی پوزیشن تھی، آج بھی سارا دن اسی طرح کی صورتحال چلتی رہی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کیا گیا، مارا پیٹا گیا، ان کے کاغذات چھینے گئے، کاغذات پھاڑے گئے اور انہیں اٹھا لیا گیا، ان کی آنکھیں نکلی، کسی کے بازو ٹوٹا، کسی کا کیا سر پھٹا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا الیکشن تھا کہ جو الیکشن سے پہلے انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، فورسز کی طرف سے لوگوں پہ اس قدر تشدد کیا گیا کہ جس کی مثال اس سے پہلے پورے دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ تو ہوتا ہے کہ الیکشن ڈے پہ گڑبڑ ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں، لوگ آپس میں گروپ ٹکرا جاتے ہیں، لیکن یہ کیا کہ پہلی دفعہ لوگوں کو دیکھنے کو ملا کہ ریاست پاکستان کی طرف سے ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا گیا، اس کے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اجازت نہیں تھی، ان کو گھروں سے اٹھا لیا گیا، ان کو عدالتوں کے سامنے سے اٹھا لیا گیا، ان کو جو لوگ ضمانتیں کروانے کے لیے گئے ضمانتیں ہونے سے پہلے اٹھا لیا گیا، جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے خود گئے، ان کے نمائندے گئے، خواتین گئی، مائیں بہنیں گئیں، ان کو اٹھا لیا گیا، روک لیا گیا، جس کی مثالیں چودھری پرویز الہی صاحب کی مسز مونس الہی کی والدہ اور ان کی گھر کی خواتین ہیں، اور اسی طرح سے عثمان ڈار صاحب کی والدہ جناب ریانہ ڈار صاحبہ کہ ان کے الیکشن کے کاغذات نامزدگی کے جمع کرواتے وقت جو کچھ ہوا، پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے جو کچھ ہوا، یہ بے شمار مثالیں ہیں۔ میں نے تو 2-3 نام لیے ہیں۔ یہ 4 صوبوں میں اور خاص طور پہ پنجاب میں یہ اس قدر کمینگی کا اظہار کیا گیا، اس قدر زیادتی ہوئی کہ جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے عملی طور پہ باقی سارے کے سارے ایک طرف ہیں اور پی ٹی آئی ایک طرف ہے، اور پی ٹی آئی تمام مظالم کے باوجود جو یعنی شروع یہاں سے ہوا کہ پی ٹی آئی کو توڑا گیا، پہلے حکومت توڑی گئی، پھر پی ٹی آئی کو توڑا گیا، پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا گیا، پھر پریس کانفرنسز کروائی گئی، انہیں زخمی کیا گیا، اغوا کیا گیا، ان کو خوفزدہ کیا گیا، ان کا ایمان بیچا گیا، ان کی سیاست بیچی گئی، ان کی سیاست توڑی گئی، اور پھر بالآخر عمران خان صاحب کو کوئی 250 مقدمات بنانے کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا، ٹرائل کیا گیا، انہیں سزا کیا گیا اور انہیں نائل کیا گیا، اور بالآخر جو آخری پتہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو میدان سے آؤٹ کرنے کے لیے ان سے بلہ چھین لیا گیا، ان کے الیکشن کو جو 1 بار نہیں 2 بار الیکشن ہوئے اس کو نہیں مانا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے میدان سے باہر کر کے ان کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا۔ اب لوگ ہم سے روزانہ کی بنیاد پہ پوچھتے ہیں، آج چونکہ آخری دن تھا، ہم نے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب کے حکم پہ اسلام آباد کے 2 جو حلقے ہیں این اے 46 اور این اے 47
وہاں سے ڈاکٹر بابر امان صاحب نے، میں ان کی طرف سے بطور اتھرائز پرسن پیش ہوا اور میں نے پیپر جمع کروائے، اور عبداللہ بابر امان، بیرسٹر عبداللہ، انہوں نے ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ دونوں حلقوں سے کاغذات جمع کروائے۔ اسی طرح سے اور پارٹی کے بہت سارے اور لوگوں نے بھی ان تینوں حلقوں سے کاغذات جمع کرائے، اور پاکستان بھر میں سے پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ میرے خیال میں لوگ جو ہیں الیکشن میں حصہ لینے والے، ان کی تعداد پی ٹی آئی سے ہے، کیونکہ خوف اور خطرہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو اٹھا لیا جائے، دوسرے کو اٹھا لیا جائے، تیسرے کو اٹھا لیا جائے، تو اس لیے پارٹی کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ جو لوگ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں، کاغذات وہ ضرور جمع کرائیں۔ آخری دن فیصلہ کیا جائے گا کہ الیکشن سمبل ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور ملتا ہے تو پھر کس طرح سے ٹکٹ کس کے حصے میں آئے گا وہ پارٹی فیصلہ کرے گی۔ فیصلے اگرچہ بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں لیکن ان کو اوپن نہیں کیا جا رہا۔ ناظرین، جو اس وقت عملاً صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں ہے۔ نواز شریف صاحب کو اوپر سے کہا گیا ہے کہ استحکام پارٹی، انہوں نے 70 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں پنجاب میں مانگ لی ہیں اور 40 قومی اسمبلی کی سیٹیں مانگ لی ہیں۔ اسی طرح سے مولانا نے، جن کی پنجاب میں شاذ و نادر کبھی کوئی سیٹ آتی ہے، انہوں نے 5 قومی اسمبلی کی اور 20 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں مانگ لی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے علم ہے کہ جو کاف لیگ ہے، کاف لیگ نے بھی بہت ساری سیٹیں مانگ رکھی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب اس وقت اپنے لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ وہ کس طرح سے کتنی سیٹیں ان جو اوپر سے نازل کردہ لوگ ہیں، جو پیراشوٹ کے ذریعے سے آئے ہیں، ان کو وہ کتنی سیٹیں دے پائیں گے اور اپنے لوگ جو ہیں ان کو کس طرح سے راضی کر پائیں گے، یہ ان کے لیے بہت مشکل ایک مرحلہ ہے۔ اسی بنا پر جو نون لیگ ہے، ابھی تک کئی یعنی 1.5 درجن تقریباً اس کے اجلاس ہو چکے ہیں انتظامی طور پہ، لیکن ابھی تک وہ یہ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر پائے کہ کن کن لوگوں کو وہ ٹکٹ دے پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا، انہیں گھسیٹ گھساٹ کے انہیں ایک لالچ دے کے پاکستان میں لایا تو گیا ہے، لیکن اس وقت ان کے لیے یہ جو الیکشن ہے وہ ایسی چھپکلی بن چکی ہے کہ نہ اس کو پھینکنے کی پوزیشن میں اور نہ اس کو نگلنے کی پوزیشن میں، اور جو عملاً اس وقت صورتحال ہے وہ ان کے لیے انتہائی مشکل بن چکی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا الیکشن جو عملی طور پہ ایک مشکل الیکشن ہے، وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے حق میں ساری کی ساری ہوائیں چل رہی ہیں۔ جتنے سروے آئے ہیں وہ سارے کے سارے سروے یہ بتاتے ہیں کہ 70% سے لے کے 80، 90 اور 92% تک جو سروے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے شہروں اور دیہات میں ان کا ووٹ ہے۔ بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ الیکشن نزدیک ہے اور سکروٹنی ہوگی، اور اس سکروٹنی میں کتنے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملتی ہے، کتنے کو نہیں ملتی، پھر اپیلوں کے بعد پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ پرسوں پی ٹی آئی جا رہی ہے اپنے بلے کو بحال کروانے کے لیے ہائی کورٹ میں، اور پشاور ہائی کورٹ میں، چونکہ اس بلے کے حوالے سے پہلے بھی کیس چل رہا ہے، اور وہیں پہ دوسری پٹیشن بھی فائل کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ انتخابی نشان جو آئینی طور پہ، قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، وہ انہیں حق ملے گا، اور پی ٹی آئی کے لوگ اسی بلے کے انتخابی نشان پہ عمران خان کو مور لگا کے تو اس کو وزیر اعظم بنائیں گے، اور پاکستان کی تقدیر انشاءاللہ العزیز بہتر ہوگی، سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جاتے جاتے فلسطین کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے، اور ان کے لیے امریکہ نے جو اس وقت گڑھا کھودا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مہربانیوں سے امریکہ اور اسرائیل کو اس میں گرا دے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔